نہج البلاغہ معروف کتاب ہے جس کا تعارف کروانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خطبہ نمبر 127 ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صفین کے بعد جب خوارج الگ ہو گئے تو اس موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، احکام دین واضح کرتے ہیں اور فکری اور اعتقادی شبہات کا رد کرتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127 میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ یہ تو عربی کا ہے اور ہر ایک میں جب خطبہ نمبر بتا دیا تو ریفرنس بڑا ایزی ہے۔ اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات جو میں نے تمام کتب حدیث کے ذریعے کہی اور آخر میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہی، وہ بات سیدنا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں وَسَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانٍ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطِ فَالْزَمُوهُ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً میری وجہ سے، میری ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، میری شان کے حوالے سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، اور دونوں گروہوں کو ہلاک ہونے والوں کو فرقہ کہا، ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا محب مفرط، جو دعوے دار ہوگا محب علی ہونے کا، میری محبت کا، مگر وہ میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور آپ نے اس افراط کی تشریح کی ہے، فرمایا یذہب بہ الحب الی غیر الحق، میری محبت میں اور میری محبت کے باعث وہ حق کو چھوڑ دے گا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ نہج البلاغہ ہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطاب فرما رہے ہیں جب خوارج الگ ہوئے اور سیدنا علی شیر خدا پر زبان تان دراز کی انہوں نے، اور ایک طبقہ جو آپ سے محبت کرنے والا، جو خود کو شیعان علی کہتا تھا، اور الگ ہو جانے والے خوارج ہو گئے، اس وقت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات توجہ طلب ہے کہ ایک گروہ وہ ہلاک ہو جائے گا جو میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، اور شرح فرماتے ہیں خود یذہب بہ الحب الی غیر الحق، اور میری محبت میں افراط کرتے ہوئے حق کو چھوڑ دے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، تھوڑی دیر رک کر غور کیجئے، وہ کون سا حق تھا؟ کس حق کی طرف مولا علی شیر خدا اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں افراط کے باعث وہ حق کے خلاف چلے جائیں گے؟ آگے جب ہم انشاءاللہ، چونکہ یہ کئی روز کا سلسلہ ہے تو اس سبجیکٹ پر تفصیل سے حوالہ جات آئیں گے، اس وقت ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس حق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حق کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کا سبب میری محبت میں غلو اور میری محبت میں افراط بنے گا۔ کون سا حق تھا؟ وہ حق یقیناً وہ اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین تھے، آقا علیہ السلام کے محبوب اور مقرب اور وفادار معتمد ساتھی، مولا علی شیر خدا کے ساتھی، جن کو اخوان کہتے،
جنہیں یاد کر کر کے آپ روتے تھے، اور دنیا کے سامنے جن کی منقبتیں بیان کرتے، جن کے شب و روز کے حوال بیان کرتے اور کہتے خدا کی قسم وہ جو اصحاب رسول تھے تم ساروں میں ایک شخص بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، نہ کسی کا دن ان کے دن جیسا، نہ کسی کی رات ان کی رات جیسی۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نہج البلاغہ میں ہے آگے خطبہ، انشاءاللہ آگے میں کوٹ کروں گا۔ تو اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں اتنا افراط کرے گا ایک طبقہ کہ میری محبت میں غلو و افراط کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ جائے گا، خلفائے راشدین کو اور ان اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ مل کر ہم نے اسلام کا پودا اگایا اور بڑھایا، ان کی دشمنی کریں گے۔ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، اور دوسرا طبقہ جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ اشارہ خوارج کی طرف تھا۔ یذهب به البغض الى غیر الحق، اور اس بغض کے باعث وہ حق کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں ایک لطیف اور دقیق نقطہ اور بھی عرض کر دوں، چیزیں آپ نے بیان، بعض احباب اس کا ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں نفی افراط کی آگے کی ہے، جو کہا ہے نا حق کو چھوڑ دیں گے بسبب افراط، اور وہ کہتے ہیں افراط سے مراد یہ ہے کہ مجھے خدا بنا دیں گے۔ جس وقت مولا علی شیر خدا یہ بات کر رہے ہیں، صفین کے بعد خوارج کا گروہ الگ ہوا ہے، یا اہل شام میں کچھ لوگ آپ کے مخالفین اور زبان تان دراز کرنے والے، اس وقت مولا علی شیر خدا کو خدا بنانے والا تو کوئی نہیں تھا۔ اس وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو آپ کو خدا الوہیت کا عقیدہ رکھے، یا آپ کی نسبت نبوت کا عقیدہ رکھے، یا رسالت کا عقیدہ رکھے، یا رجعت کا عقیدہ رکھے۔ تو آپ کو شان سے بڑھانے والا، خدا بنانے والا کوئی طبقہ اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت تو یہ میٹر ہی خلافت کے چل رہے تھے، سارے خلافت و امامت کے مسئلے چل رہے تھے، اعتقادی بحثیں تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس ماحول میں آپ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں، اور لفظ آگے یہ ہیں، پہلے فرمایا محبت میں افراد کرنے والا، اور فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، نہیں فرمایا یذهب به الافراط الى غیر الحق، کہ وہ افراط غلو انہیں حق سے دور لے جائے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ وہ جو میری محبت ہوگی اس محبت میں وہ حق کو چھوڑ بیٹھیں گے، اس کی حد نہیں رہے گی، لمٹ نہیں رہے گی۔ اور بغض کرنے والے کے لیے بھی افراط بغض کا نہیں کہا کہ وہ غیر حق کی طرف لے جائے گا، فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق، بغض انہیں حق چھڑا دے گا، حق سے دور لے جائے گا۔ تو گویا ایک میری محبت میں افراد کرنے والے باطل راستے پر چلے جائیں گے، دوسرا طبقہ میرے ساتھ بغض دشمنی رکھنے والا حد سے تجاوز کرے گا اور باطل راستے پر چلا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں لیکن حق پر وہ شخص ہوگا، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے سلسلے میں میانہ روی پر اور اعتدال پر عقیدہ رکھیں۔ الفاظ پہ غور کیجئے، فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَتُ الْأَوْسَطِ، راہ راست پر ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میری ذات کی نسبت میرے معاملے میں فِيَّ، میرے معاملے میں راہ راست پر اعتدال پر ہوں گے، نہ محبت میں افراط میں اتنا بڑھیں گے کہ دیگر صحابہ کو برا سمجھیں، نہ بغض میں ایسے ہوں خارجی بن جائیں کہ مجھے اور میری اہل بیت کو برا سمجھیں۔ گویا صحابہ کرام کو حب علی اور حب اہل بیت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو بھی مولا علی شیر خدا گمراہ قرار دے رہے ہیں، حق کو چھوڑنے والے قرار دے رہے ہیں، اور بغض علی اور بغض اہل بیت میں ان کو برا بھلا جاننے والے خارجیوں کو یا خارجیوں کے مماثلوں کو بھی اسی طرح گمراہ قرار دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں حق پر وہ لوگ ہوں گے جو میرے معاملے میں، اور جب میرا معاملہ آتا ہے تو پوری اہل بیت آ جاتی، تو میرے معاملے میں اعتدال پر ہوں گے، متوسط ہوں گے درمیان میں۔ اور پھر آپ وضاحت کرتے ہیں
فالزمو ہو، نہ میری محبت میں غلوب کرنے والوں کی طرف جانا جنہیں سوائے علی 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 کے اور دین میں نظر ہی کچھ نہ آئے. یہ غالی لوگ ہوں گے، گمراہ ہوں گے. نہ میرے بغض کرنے والوں کی طرف جانا جنہیں سوائے ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان ابو بکر عمر عثمان صحابہ کے سوا اہل بیت نظر ہی نہ آئے. آپ نے نشاندہی کر دی کہ دو طبقات پیدا ہو جائیں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا جو میری اور میری اہل بیت کے سوا کسی اور کو دین سے متعلق ہی نہیں سمجھے گا، خارج کر دے گا، وہ بھی گمراہ. ایک طبقہ وہ ہوگا جو صرف صحابہ کی بات کریں گے اور اہل بیت سے اور میرے ساتھ بغض رکھیں گے، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ بھی خارجی موجود ہیں. یزید پر رحمتیں بھیجنے والے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے، وہ لعنتی بھی موجود ہیں. حضرت علی کی شان میں دلوں کو تنگ کرنے والے وہ بھی موجود ہیں. اہل بیت کے لیے بغض رکھنے والے وہ بھی موجود ہیں. شان اہل بیت اور محبت اہل بیت کا تذکرہ آئے تو ان کے تیور بدل جائیں، چہرے پر رونق نہ رہے، وہ خارجی بھی موجود ہیں. صرف صحابہ کرام کے ذکر سے انہیں خوشی ہوتی ہے. اہل بیت کے ذکر میں دلوں کو چاشنی نہیں ملتی. ایک طبقہ وہ ہے خارجیت کا. اسی طرح ان سے پہلے فرمایا محب مفرطن، جیسے وہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں ویسے وہ طبقہ بھی گمراہ ہے جنہیں میرے سوا دین میں اور کوئی نظر ہی نہ آئے. معاذ اللہ، جس کو دیکھیں دین سے خارج کرتے چلے جائیں. حضرت ابو بکر اس کو معاذ اللہ منافق بنا دیں، حضرت عمر خارج از دین کر دیں، حضرت عثمان دین سے نکال دیں، سب صحابہ کو معاذ اللہ منافق بنا دیں. گنے چنے 10-12 بچ جائیں سارے، یہ مسلمان رہ گئے تھے، یہ کوئی پونجی تھی حضور کی، وہ حضور کی نبوت کو ناکام بنا دیا، پوری رسالت محمدی کو ناکام بنا دی. یہ 23 برس کی آقا کی کاوشوں کا اور معجزات کا لب لباب تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی مومن بھی نہ بچا. معاذ اللہ، یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ نبی آخر زمان کی ناکامی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. مولا علی شیر خدا ان دو گمراہیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں ایسا غلوب اور افراد کریں گے کہ باقی سب صحابہ کا انکار کر دیں گے، ان کے دین کا، ان کے ایمان کا، ان کی صحابیت کا، ان کی فضیلت کا، ان کی عظمت کا، ان کی خلافت کا انکار کر دیں گے. ایک وہ طبقہ اس کو پہلے رد کیا اور خارجیوں کو بعد میں رد کیا. تو فرمایا دونوں طبقوں سے بچنا. اور اب بولیے درمیان والے طبقے کی طرف آنا، اس کا دامن تھام لینا. الزم السواد الاعظم، پوچھا گیا اس درمیان والے طبقے کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا وہ قیامت تک حضور کی امت میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں وہی طبقہ ہوگا. اب یہ اہل سنت والجماعت کے سوا اور کون ہے؟ دعویٰ تو خارجی بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی میں سے ہیں. دعویٰ حب علی میں غلو و افراد کرنے والے بھی کہیں گے اس میں سے ہیں، مگر مولا علی شیر خدا نے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اور فرمایا آگے سنیے، السواد الاعظم، اس کو تھام لینا. اور ایک بڑی لطیف شرح میں کر رہا ہوں، شارحین کی توجہ بہت کم گئی ہے اس نقطے کی طرف. آپ نے پہلے تو درمیانی راستے کو تعبیر کیا سواد الاعظم کہ یہ سواد اعظم ہوگا، اور پھر آپ نے ڈیفائن کر دیا سواد اعظم کی تعریف میں ایک اشارہ بھی دے دیا. فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وہ جماعت ہوگی. جو فرقے نہیں ہوں گے وہ جماعت ہوگی، حضور کی سنت پر چلنے والے اور جماعت صحابہ پہ چلنے والے. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور اس جماعت کو اور سواد اعظم کو چھوڑ کر دائیں بائیں ٹکڑوں میں نہ جانا، یہ فرقہ بندیاں ہوں گی. فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، جو لوگوں کے مین سٹریم سے ہٹ جائے گا اس کو شیطان اچک کے لے جائے گا. جیسے بھیڑیا ایک بکری کو اچک کے لے جاتا ہے اگر وہ اپنی ریور سے مین سٹریم سے ہٹ جائے. تو ایمان کی حفاظت مین سٹریم میں رہنا ہے. جیسے گلہ سے نکل جائے بھیڑ
تو بیریے کا شکار بن جاتی ہے. اس پہ میری امت کا جو گلہ ہے حفاظت والا وہ اس کا مین سٹریم جماعت اور سواد اعظم کا طبقہ ہوگا. یہ ریفرنس میں نے آپ کو نہج البلاغہ سے پیش کیا ہے اور اس کا خطبہ نمبر 127 ہے اور اس کا عنوان ہے نہج البلاغہ میں ومن کلام لہو علیہ السلام وفیہ یبین بعض الاحکام الدین ویکشف للخوارج الشبہ. اور اس کے بعد پھر آگے نے تو یہاں تک فرمایا آپ نے، میں جسٹ آپ کو سنا رہا ہوں کہ کتنا سخت ہو گئے مولا علی شیر خدا اس بات کی توضیح میں. فرمایا الا خبردار، اسی خطبہ میں، من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت امامتی هذه. یہ جو میں نے آپ کو دو گروہ بتائے ہیں افراط کی طرف جانے والے، اگر کوئی ان کی طرف بلائے تو اسے راستے سے ہٹا دینا. انتہائی سخت کلمہ فرمایا ہے، خواہ وہ میرے امامہ کے نیچے ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو. اب یہ جملہ کیا اشارہ دے رہا ہے؟ خواہ وہ میرے امامہ کے نیچے ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو، یعنی خواہ اس نے میرے نام کی پناہ لے رکھی ہو، میری محبت کی پناہ لے رکھی ہو، میری پیروی کی پناہ لے رکھی ہو، اور میرا گروہ مننے کی پناہ لے رکھی ہو، میرے دامن میں چھپا ہوا ہو، میرے امامہ کے نیچے ہی کھڑا ہو، یعنی اتنا قریب ہو میرے اور متمسک ہو اور جڑا ہوا ہو بے شک میرے ساتھ، اس کو بھی ہٹا دینا راستے سے، کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، گمراہ ہے. یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہج البلاغہ سے میں نے آخری بات کی، اور اب اسی کی جو تائید انہوں نے کی، اب وہی جملہ میں نے آپ کو کہا کتب حدیث اہل سنت میں بھی ہے. تو آقا علیہ السلام سے جب یہی بات فرمائی کہ وہ سواد اعظم بڑا طبقہ ہوگا، تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک السواد الاعظم اور ید اللہ علی الجماعہ، ایک یہ بات کی. فرمایا قال اہل سنت والجماعہ، وہ سنت پہ چلنے والے اور جماعت کی شکل میں رہنے والے ہوں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے؟ وقیل مس سنت والجماعہ، سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، سنت وہ راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، اور جماعت وہ راستہ ہے جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں. اور یاد رکھ لیجئے، کبھی نہ بھولیے کہ جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو صحابہ کا حصہ ہے اہل بیت. ساری اہل بیت صحابہ تھے، وہ صحابہ سے خارج نہیں ہے. یاد رکھیں ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے. یہ جو 5 تن طاق جس کو ہم کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین. حدیث میں آیا آقا علیہ السلام نے ان 5 کا تذکرہ کیا. یہ اہل بیت ہیں، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی. آقا علیہ السلام نے بلا لیا، حضرت امام حسن کو اپنے دائیں کھڑا کر لیا، امام حسین کو اپنے بائیں ساتھ آگے کھڑا کر لیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے ساتھ کملی میں لے لیا، پیچھے مولا علی شیر خدا کو کھڑا کر لیا. چاروں کو اکٹھا اپنے ساتھ کملی میں لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. چاروں کو لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ام المؤمنین، ازواج مطہرات نے بتایا یہ اہل بیت. تو میں بتا یہ رہا ہوں، یاد رکھ لیں ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت تو صرف حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں، جس میں ازواج مطہرات ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان چاروں کو ایڈ کر کے فرمایا باری تعالیٰ ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ نے بنایا تھا. اللہ نے اہل بیت کی جب آیت کریمہ اتاری تو وہ سارا سیاق و سباق ہی ازواج مطہرات کا تھا. تو ازواج مطہرات اللہ کی اہل بیت بنائے ہوئے ہیں، حضور کی اہل بیت نبوت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان چاروں کو مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ایڈ ہو گئے. تو اہل بیت تو مخصوص چند نفوس قدسیہ ہیں، تو ہر صحابی تو اہل بیت نہیں ہے، مگر یہ اہل بیت میں سے ہر فرد صحابی ہے. یہ عموم خصوص من وجہ کا رشتہ ہے. تمام اہل بیت صحابہ ہیں، مگر ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے.
تو جب ہم بات کرتے ہیں نا صحابہ کرام تو وہ آٹومیٹیکلی اہل بیت کو شامل ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار تو اس میں سارے صحابہ شامل نہیں ہوتے، صرف اہل بیت آ جاتے ہیں، گھر والے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر میں ہوں جس راہ پر وہ سنت ہے، جس راہ پر میرے صحابہ ہیں وہ جماعت ہیں۔ تو فرمایا ہدایت، راستہ، سواد اعظم اور جماعت جس پر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے وہ لوگ ہیں جو میری سنت پہ چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریق پر چلیں گے۔ اور یہ طریق تبھی بن سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں تفریق نہ کی جائے۔ الگ الگ عنوان ہیں، الگ الگ تشخصات ہیں، مگر ان میں مخالفت نہ بنائی جائے، ان کے میں درے بندی تصور نہ کی جائے، دونوں سے محبت رکھی جائے، کسی ایک سے بغض نہ رکھا جائے۔ تو یہ وہ بنیادی اور تمہیدی باتیں تھیں جو ابتدا میں نے عرض کر دی کہ کس طرح اختلاف امت میں شروع ہوا اور اس اختلاف سے بچ کر راہ ہدایت پر چلنے کا طریق کیا ہے، جو آقا علیہ السلام نے سجیسٹ کیا، جو اہل سنت کی کتب حدیث میں آیا، اور جو مولا علی شیر خدا نے سجیسٹ کیا اور نہج البلاغہ اور دیگر کتب اہل تشیع میں آیا۔ تو میں نے وہ اصول بیان کیا جو دونوں مکاتب فکر میں جس پر اجماع اور اتفاق ہے، السواد العظم کا۔ تو آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی دوسرے حصے گفتگو میں ہم پھر اس موضوع سے بات شروع کریں گے کہ جب ایسے اختلافات ہو جائیں تو آخر امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ بند کر رہا ہوں، تو اس اختلاف کو حل کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ روایتوں میں اختلاف ملے، احادیث میں اختلاف ملے، کتب میں، تاریخ میں، واقعات میں ملے، تو لوگ الجھن سے کیسے نکلیں؟ کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے جس سے ڈسپیوٹس کو سیٹل کیا جا سکے، فار ریزولوشن آف ڈسپیوٹ، فار سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ۔ تو کس طریقے سے ایڈجوڈیکیشن ہو جائے اس اختلاف کی، ججمنٹ کیسے کریں، اس سے گفتگو انشاءاللہ اگلی شروع کروں گا، اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے سبجیکٹ وائز موضوعات کی طرف بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جبرن بیعت کی ہے، اس موضوع پر الگ آؤں گا میں انشاءاللہ، جو مسئلہ خلافت ہمارے موضوع میں آئے گی میں بیان کروں گا، جبرن کی ہے یا برضا و رغبت کی ہے، اس پر دلائل ہوں گے۔ جس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، جس پر جمی بنو ہاشم نے بیعت کی ہے، جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک، پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے، اور جن کی تعریفیں کی ہیں مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ میں، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط ہے، اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد؟ وہ مولا علی شیر خدا کی تردید کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر صادق کی تکذیب کر رہا ہے۔ ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے، اور امام علی تک، امام علی نقی تک اور امام حسن عسکری تک ائمہ نے ایک جس کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا۔ کوئی اپنے دشمنوں کے نام رکھتا ہے اپنی اولاد کے، کوئی اپنی اولاد کے لیے کافروں کے نام رکھتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو منافقوں کا نام دیتا ہے، کوئی دشمنان اہل بیت۔ آج کوئی شیعہ تصور کر سکتا ہے کوئی تیار رکھنے کو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے، عمر رکھے، عثمان رکھے، بیٹی کا نام عائشہ رکھے؟ کوئی کرے گا؟ ہم مسلمان کسی بچے کا نام ابو جہل، ابو لہب رکھنے کو تیار ہیں؟ کوئی ادنا سے ادنا دینی غیرت رکھنے والا مسلمان بھی دین کے دشمن کا نام اپنی اولاد کو نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں میں آگے دوں گا، اور اہل سنت کی کتب میں نہیں، یہ ائمہ اہل تشیع نے بیان کی ہے۔ اہل تشیع کی کتب بڑی پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ 11 امام، امام حسن عسکری تک
11 امام سارے اپنی اولاد میں نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھتے رہے، اور بعض اماموں کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا۔ یہ میں دلائل دوں گا کتابوں سے، ایکچوئل کتابوں سے ریفرنس دوں گا۔ یہ بات تو میں نے بائی دی وے برصغیر تذکرہ صرف اس لیے عرض کر دی کہ سوچنے کی بات ہے، کچھ ذرا ٹھہریے، خدا کے لیے ٹھہریے، رک کر سوچیے، تأمل کیجیے، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ امت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کہ آقا علیہ السلام 23 برس کاوش کی، 1.25 لاکھ مسلمان کیے صحابہ کرام، اور معاذ اللہ ان کے بعد صرف 10 11 12 20 25 جو بنو ہاشم کے ساتھ اس وقت تھوڑے سے رہ گئے تھے وہی صحابہ رہے، باقی معاذ اللہ استغفر اللہ سب مرتد ہو گئے، کافر تھے، منافق تھے۔ کسے ناکام قرار دینا چاہتے ہیں آپ؟ رسالت محمدی کو۔ یہ بات سمجھنے والی، یہ باتیں میں نے ایسے مقدمات میں کہی ہیں، اور یہ کہتے میں ٹال نہیں دوں گا ان کو، میں ان میں سے ایک ایک جز پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ کروں گا، لیکن میں اس وقت ایک فکر دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں۔ دین کبھی مکمل نہیں ہوگا جب تک ادھر اہل بیت اطہار، ادھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام دونوں کے دامن یکجا نہیں تھامے جائیں گے، دونوں کی عزت تکریم اور محبت اکٹھی نہیں ہوگی۔ یہ 2 پہیے ہیں اسلام کی گاڑی کے، جو بھی ان 2 میں سے ایک کو کاٹے گا وہ دین کو 2 لخت کر دے گا۔ یہ وجہ ہے کہ کل پچھلی گفتگو میں جو کل ہوئی، میں نے اس کو دہرانا نہیں چاہتا، پھر اس میں سے 2 باتیں اختصاراً تذکرہ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ 2 باتیں، ایک تو آپ کو یاد ہے میں نے خلافت آدم علیہ السلام کی بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ مسئلہ خلافت پر اختلاف امت محمدی میں ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاریخ انسانی کا پہلا اختلاف ہی مسئلہ خلافت پہ ہوا تھا اس کائنات میں، عرضی کائنات۔ تو ملائکہ نے بھی سوال کیا، آج میں اس کا ایک دوسرا رخ عرض کر رہا ہوں جو کل بیان کیا، وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلافت مقرر کر رہا ہوں، نظام خلافت، خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں، تو میں نے بتایا تھا یہ سوال ملائکہ کے ذہن میں بھی آیا، سوال ابلیس کے ذہن میں بھی آیا، مگر ملائکہ کا طرز عمل صرف استفسار تھا۔ میں یہ ایک نیا رخ دے رہا ہوں، اس بات کا ایک نیا ایسپیکٹ رکھ رہا ہوں۔ ملائکہ کا جو اقدام تھا وہ صرف استفسار تھا، پوچھنا، جبکہ ابلیس اس کا طرز عمل استفسار نہیں تھا، استنکار تھا، استنکار، انکار کرنا۔ یہ 2 طرز عمل جدا ہو گئے۔ تو میں نے بتایا تھا کسی مسئلے پر یا خلیفہ کے تقرر پر ذہن میں، سوچ میں، استحقاق کے لحاظ سے اختلاف ہو جانا یہاں تک تو ایک طبیعی امر ہے، کوئی مذموم بات نہیں ہے، مگر طرز عمل آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نے کس کی اجازت دی، کس سے منع کیا؟ ملائکہ کے طریقے کی اجازت دی، استفسار، ابلیس کے طریقے سے روک دیا، وہ استنکار ہے۔ ملائکہ کا جو استفسار تھا وہ کس لیے تھا؟ یہ بات آگے سمجھنے والی، ایک اور لفظ بول رہا ہوں، وہ استفہام کے لیے تھا، بات کو سمجھنے کے لیے، استفہام کے لیے، تاکہ وہ اصل مسئلہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ تو اللہ پاک نے جب سمجھایا وہ سمجھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس طرز عمل کو اسلام نے پسندیدہ قرار دیا ہے، امت میں یہی رہنا چاہیے۔ ابلیس کا طریقہ استنکار تھا، اور وہ استنکار کی غرض کیا تھی؟ استفہام نہیں تھا، اس کی غرض استکبار تھا۔ دوسرا لفظ سن لیجیے، اس کے استنکار کے پیچھے غرض استکبار تھا، تکبر تھا۔ تو امت میں طریقے استنکار، انکار کرنا، استکبار کرنا، سب و شتم کرنا، تنقیص کرنا، اس طریقے کو امت میں مضمون کر دیا گیا۔ یہ ابلیسی انداز ذکر ہے۔
امت کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے. استفہام کے لیے بات ہو، استدلال ہو، استحقاق کا تذکرہ ہو، سمجھ آ جائے، استغفار ہو جائے، فنش. یہ پسندیدہ طریقہ ہے. یہ تو ایک ایسپیکٹ. دوسری چیز میں نے اختتام پر اب جو طریقہ بیان کیا وہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان، جہاں وہ راہ ہدایت سجیسٹ کرتے ہیں امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے. وہ حوالہ کل میں دے چکا. آج اس سے میں اختصار سے ایک نقطہ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہے اسی سے ریلیونٹ، پھر ہم آگے چل پڑیں گے. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خطبات کا مجموعہ جس کا میں نے ذکر کیا، نہج البلاغہ، یہ اہل تشیع میں، شیعہ حضرات میں سب سے معتبر کتاب ہے، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام اور رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خطبات کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ. میرے پاس اس وقت جو نسخہ ہے جہاں سے میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ میرا ذاتی نسخہ ہے مکتبہ قادریہ کا، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت سے. اور میں نے نہج البلاغہ 70s کے اوائل میں اسی نسخے سے پڑھی تھی. 1969، 70 اور 71، 72 کے یہ جو 3-4 سال کے زمانے میں میں نے اس نسخے سے پڑھی ہے نہج البلاغہ. یہ جو میرا پڑھا ہوا نسخہ ہے، اس پر آج تک میرے ہاتھ کے ریفرنسز لگے ہوئے ہیں. اور یہ نسخہ الحاج سید علی نقی فیض الاسلام کے فارسی ترجمہ اور شرح کے ساتھ ہے. حاج سید علی نقی فیض الاسلام ایران کے عالم و گزرے ہیں، بہت بڑے شیعہ عالم. انہوں نے نہج البلاغہ کا فارسی ترجمہ اور شرح کی ہے. یہ نسخہ اس کے ساتھ ہے. اور جو نسخہ میرے ساتھ ہاتھ میں ہے یہ چھپا ہوا ہے تہران کا چھپا ہوا ہے، اور سن طباعت ہے اس کا 1324. آج سے 106 سال پہلے کا نسخہ ہے. اب میں آپ کو ایک دلچسپ لطیفہ عرض کروں، یعنی علم کا کتنا زوال ہو گیا. اب یہ نسخہ میں نے لاہور سے ابھی منگوایا نہیں تھا کینیڈا میں، تو میں نے کوشش کی کہ یہیں سے مل جائے مجھے. تو میں نے بھیجا اپنے ایک شاگرد کو، ان کو بھیجا. میں نے کہا کہ جو شیعہ علماء ہیں اور جو ان کا کوئی مدرسہ اور مرکز ہے، ان کی امام بارگاہ اور ان کے جو مکتبے ہیں، کتب خانے، وہاں جا کر یہ نسخہ معلوم کر کے لے آئیں، مجھے یہ چاہیے. حاج سید علی نقی فیض الاسلام کی فارسی شرح کے ساتھ اصل متن عربی کا نہج البلاغہ یہ لائیں. یہ واپس آئے، ہر جگہ سے گھوم پھر کے سب کو مل کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں، نسخہ ہے ہی کوئی نہیں. اب کوئی علی نقی صاحب شاید لکھنؤ یا انڈیا کے بھی ایک عالم ہوئے ہیں، کوئی موجودہ دور میں کوئی انڈیا کے لکھنؤ کے بھی کوئی عالم ہیں شیعہ، ایک نامور عالم ہے غالباً علی نقی یا ایسا کوئی نام ہے ان کا، نامور عالم ہے. انہوں نے کہا وہ تو ان کا ہے جو انہوں نے مقدمہ بھی لکھا، ترجمہ کیا ہوا ہے. کوئی حاج سید علی نقی اور فیض الاسلام نام کے کوئی نہیں ہوئے، اور نہ کوئی ایسا نسخہ ہے نہج البلاغہ کا. یہ بات سن کے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ سب سے معتبر کتاب ہے اپنے مکتب فکر کی، اس کے قدیم معتمد ترین نسخوں کا ہی علم نہیں ہے. ترجموں پر جا کے بات رہ گئی. یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، دنیا میں جہاں جائیں بس وہی پڑھا جاتا ہے. انہوں نے وہ بھجوا دیا تو فتن. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خواہش کی کہ میں زیارت کے لیے بھی کبھی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں سر آنکھوں پر. کسی وقت انشاءاللہ میں ٹائم دے دوں گا ملاقات کا، تشریف لے آئیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
وہ مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ ہے یا کوئی اور جو لکھے گئے، بس اردو ترجموں پر اکتفا ہے. اور یہ زوال علم کا دونوں طرف ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ان کا حال ہے، دونوں طرف عالم یہ ہے. سب ترجموں پر چل رہے ہیں الا ماشاء اللہ، سوائے محقق اساتذہ اچھے علماء کے. اور میں یہ کلچر ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، اوریجنل بکس کے ساتھ شناسائی پیدا کریں. اب یہ نسخہ ہے، اس میں اس کے ریفرنس سے میں نے کوٹ کیا تھا کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے جو ایک اصول دیا، اس میں سے ایک نقطہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. اس حوالے پر تفصیلی گفتگو میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں. راہ راست دکھائی ہے مولا علی المرتضیٰ نے جب آپ نے فرمایا اس مشہور خطبہ میں، سیہلک فی صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق. باقی پورا خطبہ کل میں نے پڑھ دیا تھا، اس کی تفصیل السواد العظم کی اور جماعت کے حساب سے کر دی تھی. آج میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، صرف آپ ذرا غور کریں ان الفاظ پر. فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے امت محمدی میں دو گروہ، دو طبقے گمراہ ہو جائیں گے میری وجہ سے. ایک گروہ ہوگا محب مفرط، میری محبت میں افراط کرنے والا، اور دوسرا گروہ ہوگا میرے بغض میں افراط کرنے والا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری محبت میں افراط ہوگا اس کا، یہ محبت اسے حق کے خلاف کر دے گی. اور ادھر فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق، اور یہ جو بعض طبقوں کا ایک دوسرا گروہ جسے بغض ہوگا میرے ساتھ، یہ بغض اور اس کا افراط اسے حق کے خلاف کر دے گا. اب یہاں میں ایک خاص نقطہ جس کا تذکرہ اشارتاً کل ہوا، تصریحاً نہیں ہو سکا، صرف وہ جملہ دہرانے کے بیان کرنے کے لیے آج اتنا حصہ دہرایا ہے. اب توجہ فرمائیں، جو بات فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں افراد کے باعث تم حق کے خلاف ہو جاؤ گا، وہ ایک طبقہ ہو جائے گا، اور ایک طبقہ میرے بغض کے باعث حق کے خلاف ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کون سا حق تھا جس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ ایک گروہ محبت حب علی میں حق کے خلاف ہو رہا ہے، حب علی کے افراط میں، اور ایک گروہ بغض علی کے افراط میں حق کے خلاف ہو رہا ہے. دونوں گمراہ ہو رہے ہیں. ایک گروہ کی گمراہی کا سبب حب علی کا افراط بن رہا ہے، دوسرے گروہ کی گمراہی کا سبب بغض علی بن رہا ہے. یہ گروہ بھی گمراہ ہو رہا ہے اور بنیاد حب علی ہے، اس میں بڑھتے بڑھتے گمراہ ہو گیا، حق چھوڑ دیا. یہ دوسرا گروہ بھی گمراہ ہو رہا ہے، بنیاد بغض علی ہے، بڑھتے بڑھتے گمراہ ہو گیا، حق کو چھوڑ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سچویشن کو ذرا ذہن میں لائیں جب آپ خطبہ دے رہے ہیں. صفین کا موقع میں نے تفصیل بیان کر دی تھی، خطبہ نمبر وغیرہ سارا. صفین کے بعد آپ نے خطبہ دیا. جو لوگ فرما رہے ہیں مولا علی خدا کہ میری محبت کے باعث افراد کر کے حق کو چھوڑ جائیں گے، یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے، ان کے گروہ میں تھے. یہ نقطہ خاص بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کا لشکر تھا، اور ٹائٹل وائز یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے. اب تمام کتب میں پڑھ لیں، تمام کتب میں پڑھ لیں، یہ خود کو شیعان علی کہتے تھے، یہ محبان علی کہتے تھے. حضرت علی کی خاطر لڑ رہے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی حق پر تھے. بعض لوگ جو خود کو اہل سنت کہلواتے ہیں، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر دل ان کے حب علی سے خالی ہے اور بغض علی کے بارڈر کے قریب قریب رہتے ہیں. یا بغض علی داخل ہو چکا ہے ان کے دلوں میں، یا بغض علی کی باؤنڈری پر رہتے ہیں، دعوے دار ہیں حب علی کے.
وہ جب یہ میٹر آتا ہے تو یہاں چونکہ ڈنڈی مارتے ہیں، حق بیان نہیں کرتے، یہ بھی ایک سبب بنا ہے شیعہ حضرات کو صحابہ کرام پر جری ہونے کا، ان کی شان میں گستاخی کے لیے آگے بڑھنے کا۔ میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا سفین کا یا دیگر، جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سنت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ امام ابو الحسن اشعری سے لے کر امام ماتریدی تک، امام طحاوی تک، امام نصفی تک، اور آج شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ہمارے اکابر تک، 1400 سال امام بہقی تک الاعتقاد، امام شارستانی، الغرض 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی، اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں یا شرح قائد نصفی ہو، یا آج تک جو کتاب لکھی گئی، اور فقہا تھے، ائمہ تھے، محدثین تھے، ائمہ عقیدہ تھے، سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے، اور ان کی مخالفت کے لیے لفظ خروج یا بغاوت استعمال کیا ہے۔ اب میں ایک ایک کتاب کا حوالہ کیا دوں آپ کو، یعنی میں نے آپ کو ایک بنیادی بات کہہ دی، جو ریفرنس جس کتاب کو چاہ کے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی، کسی ایک کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتفاق سے بھی میرے سامنے امام بہقی کی نامور کتاب الاعتقاد آ گئی، میرے ہاتھ میں ہے، الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد، امام بہقی کی، اتفاق سے اس وقت میرے سامنے ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں، ان کا لفظ ہے وَأَمَّا خُرُوجُ مَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع أهل الشام فی طلب دم عثمان ومنازعته إياه فی الإمارة، اس طرح سے آگے طویل صفوں در صفحات تک پورا کا پورا اس کو، ان الذي خرج علیہ ونازعه كان باغيا علیہ وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبر عمار بن یاسر بان الفئة الباغیہ تقتله۔ الغرض صفحات بھرے ہوئے ہیں جو امام بہقی نے بیان کی، اور اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا ہر کتاب اٹھا لیں، صاحب ہدایہ امام مرغینانی کو اٹھا لیں۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس سچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں، جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا، حق چھوڑ دے گا، ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا گروہ کون سا تھا؟ وہ گروہ تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، اور جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا، وہ اشارہ فرما رہے ہیں خوارج کی طرف، جو آپ کے لشکر سے نکل گئے، جو تحکیم کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا پر کفر کا فتویٰ کیا اور آپ کے خلاف جنگیں شروع کر دی۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے کے عنوان میں بھی خوارجین کا ذکر آیا ہے، اس خطبے کے ٹائٹل میں بھی واضح طور پہ نشاندہی کر دی۔ ایک طبقہ وہ ہے آپ سے محبت کرنے والا، جو شیعان علی کہلاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت وہ اہل سنت ہی تھے، اس وقت تمیز نہیں تھی اہل سنت و اہل تشیع کی، سنی شیعہ کی تمیز نہیں تھی، وہ سب صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، مگر آپ کے مہم تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جب آپ نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے ایک گروہ گمراہ ہوگا، اور میری محبت کا افراط اسے حق چھوڑ کر گمراہی تک لے جائے گا، وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟
وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی ہوا، یہ ساری تاریخ جو بنی حب علی کے افراط میں بنی، اور جو جو افراط بڑھتا گیا، زیادتی بڑھتی گئی، صحابہ کرام پر طعن و تشریح چلتی ہے۔ اس سے مولا علی شیر خدا نے منع فرمایا تھا کہ میری محبت، اے میرے لشکر، اے میرے حمایتیوں، اے میری محبت میں میرے ساتھ لڑنے والے، مجھے حق پر سمجھنے والوں، میرے ساتھ تلواریں نیام سے نکال کر چلنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جب اختلافات بڑھیں، آپ دیکھ رہے تھے بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا کہ بنو امیہ کے دور میں چھوکرے، بنو امیہ کے لونڈے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اغیلمہ من قریش، اباش لڑکے، اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط، زبان دراز، وہ سیدنا علی شیر خدا کو سب و شتم کریں گے، اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ دیکھ رہی تھی نگاہ علی، نگاہ مرتضیٰ دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں کئی لوگ، نچلے لوگ سب و شتم کریں گے، مخالفت کریں گے، میرے فضائل اور مناقب پر پابندی ہوگی، اہل بیت کی شان کے خلاف بولیں گے، اور یہ بڑھے گا۔ بنو عباس میں بھی یہی ہوا۔ بنو امیہ میں تو اوپنلی ہوتا تھا، اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور، محبت اہل بیت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ، بنو عباس۔ واقعہ کربلا کا بنو امیہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے تمام محبان علی اور اہل سنت اور پوری امت جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی ان کی ہمدردیاں لی، واقعہ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا، اہل بیت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا، اکٹھا کیا، اور کر کے اقتدار میں آئے بنو عباس، اور پھر مارا، 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے، تاکہ اعتماد بیٹھ جائے کہ یہ اہل بیت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آ گئی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی، جبہ بھی کالا رکھا، بنو عباس کے خلفاء کالا لباس پہنتے، امامہ بھی کالا رکھا، جھنڈا بھی کالے رنگ کا رکھا، یہ بنو عباس کے خلفاء جب آئے، چونکہ ایکسپلوئٹ کیا تھا محبت اہل بیت کا نام، لیکن جب مستحکم ہو گئے، ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، یہ حکمران اور سیاست دان، جو اصل سیاست دان ہوتے ہیں وہ کسی کے مخلص نہیں ہوتے، جب ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، حکومت مستحکم ہو گئی، تو پھر بنو امیہ نے تو ایک امام کو شہید کیا تھا، امام حسین کو کربلا معلّہ میں، حضرت محمد بن حنفیہ اور نفس زکیہ کچھ لوگ نکلے تھے، مگر جب بنو عباس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تو اہل بیت کا نام لے کر اقتدار پہ آنے والوں نے کئی ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا، مدینہ طیبہ سے لے گئے امام موسیٰ کاظم کو اور کئی ائمہ کو قید کر کے کئی لے گئے بغداد، کسی کو قید خانے میں رکھا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو زہر پلا دیا، امام علی رضا کو قید خانے میں طوس میں ایران میں رکھا اور وہیں شہید ہو گئے۔ یہ بنو عباس کا وتیرہ تھا۔ کیونکہ اہل بیت کے خلاف بنو امیہ کے اندر یہ عمل شروع ہوا، بغض کا، مخالفت کا، سب و شتم کا، اور اسی کو یوٹیلائز کیا بنو عباس نے اور ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا۔ اب وہ خاص میں وضاحت کر رہا ہوں کس طرح اشارہ فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا، فرما رہے ہیں چونکہ ان کو خطرہ تھا اہل بیت سے، کیونکہ خلافت امام حسن مجتبیٰ نے مصالحت کی تھی حضرت امیر معاویہ سے، اور اس مصالحت کے تحت خلافت پھر واپس امام حسن مجتبیٰ کو جانی تھی، نہ ہو سکا، یزید لعین کی جانشینی ہو گئی، کسی کو خبر نہ تھی، اور حضرت امیر معاویہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے چشم خیال میں کہ یہ بدبخت اتنا بدبخت ہوگا کہ واقعہ کربلا تک جا پہنچے گا۔
وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، ساری خرابیاں ضرور تھی، مگر یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ نوبت یہاں تک آئے گی۔ امام حسین اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے کربلا میں ان کے مقدس سر نیزوں پر اٹھائے جائیں گے سروں کو، اتنا بدبخت یہاں تک پہنچے گا، ان کی شہادت سے، ان کے خون سے بھی اپنا منہ رنگنے سے باز نہیں آئے گا۔ یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے منع بھی کیا تھا ان سے تعرض نہ کرنا، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرنا، مگر وہ بدبخت، فاسق، منحرف، نافرمان، ہر ایک کا نافرمان تھا۔ کیونکہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو رد عمل ہوا، اہل بیت کی محبت اور دلوں میں بڑھی اور رد عمل ہوا۔ پھر بنو عباس میں ائمہ اطہار شہید ہوتے گئے، رد عمل بڑھتا گیا۔ اس رد عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہ دیکھو اہل بیت اطہار پر مظالم ہوں گے، جبر ہوگا، وہ قید ہوں گے، شہید کیے جائیں گے، جلا وطن کیے جائیں گے، بڑا ظلم ہوگا، مگر تم میری محبت کی وجہ سے افراد کا شکار ہو کر کہیں ان مظالم کی بنیاد پر ایسے رد عمل میں نہ چلے جانا کہ تم اصل ظالموں کی گرفت کرنے کی بجائے صحابہ کرام پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور خلفائے راشدین پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور وہاں تک جا پہنچو جو آقا علیہ السلام کے محبوب تھے، مقرب تھے، جو حضور علیہ السلام کے جانثار تھے، جو تاجدار کائنات کے سچے وفادار تھے، جو میرے بھائی تھے، ہم نے مل کے زندگیاں گزاری تھی، ہجرت کی تھی، جہاد کیے تھے، تن من دھن لٹائے تھے، کہیں ان پر تمہاری زبانیں نہ کھل جائیں، کہیں ان کی گستاخی نہ کرنے لگو، ان پر تان نہ کرو، ان پر سب و ستم نہ کرو، خلفائے راشدین تمہارا ٹارگٹ نہ بن جائیں۔ وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے نگاہ سے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے بعد ازاں، مگر کہیں اس کے رد عمل میں، ریئیکشن میں، ریونج فل ہو کر تم اس کے رد عمل میں افراط حد سے نہ بڑھ جانا۔ اور حد سے بڑھنے کا مطلب ہے وہ جو اس پورے معاملے میں ذمہ دار اور قصوروار نہیں ہوں گے، وہ اجل صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، کہیں ان کی گستاخی کی طرف نہ آ جانا، ان پر تہمتیں نہ لگا دینا اور تمہاری زبانیں ان کی تہمتوں کے لیے نہ کھل جائیں، یہ فرما رہے تھے۔ اور دوسری طرف فرمایا خارجیو، کیونکہ خوارج کی طرف دوسرا خطاب ہے، تم یاد رکھو میرا بغض تو تم نے اپنا شیوا اور وتیرہ بنا لیا ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغض، میرا بغض تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور عداوت پر نہ اکسا دے اور یہ بغض پورا بغض اہل بیت میں نہ بدل جائے۔ اگر بغض اہل بیت ہو گیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے دلوں میں بغض صحابہ کے بیچ بہ گئے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان۔ آج یہی شاخسانے ہیں، جب بغض اہل بیت ہے کہیں تو وہ خارجی علامات ہیں، نمونے ہیں، بقایا جات ہیں، خوارج کے بقایا جات ہیں۔ جب بغض صحابہ ہے، یہ علامتیں ہیں اسی چیز کی جس کو مولا علی شیر خدا نے منع کیا تھا، اور اس لیے فرمایا کہ تم نہ ادھر جانا محبت میں افراط میں، نہ بغض کی طرف جانا، النمط الاوسط پہ رہنا، درمیانی راہ پر۔ اور یہ اعظم السواد الاعظم، یہ امت محمدی کا سب سے بڑا طبقہ ہوگا، مین سٹریم ہوگی، سب سے بڑا طبقہ، عددی اکثریت کا جو قیامت تک حضور کی امت میں رہے گا، ان کے ساتھ لگے رہنا۔ فإن يد اللہ علی الجماعہ، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر رہے گا۔